وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ سامعین گرامی، رب ذوالجلال کا یہ معروف فرمان جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہر دفعہ اور ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، یعنی تمہارے لیے ایک ایسی شخصیت، ایسی ہستی، ایسا کردار، ایسا رول ماڈل بنایا ہے کہ تمہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے اور ہر معاملے میں انہی کو اپنے لیے پیشوا اور رہنما سمجھ کے اور ایک مثال بنا کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے کہ جس نے رسول کی کسی بات کو سنا، پھر اسے یاد کیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے علم والے، فقہ رکھنے والے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، علم ہے لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سارے قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اور اس کی سمجھ بھی رکھنے والے، انہیں اس کام کو، یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کو دوسروں تک اس لیے پہنچانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی عنایت، اس کی رحمت، اس کی کرم نوازی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے کی کوشش کی جائے، جاننے کے بعد اسے یاد رکھنے کی کوشش کی جائے، یاد رکھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور یہ ذہن میں تصور رکھا جائے کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے یہ علم عطا کیا، اس کی سمجھ عطا کی، تو ہو سکتا ہے کہ جن تک میں یہ پیغام پہنچاؤں وہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہوں، وہ اس میں زیادہ بہتر انداز میں کوئی کام کر سکتے ہوں، اور دنیا میں علم کا سلسلہ، حکمت کا سلسلہ، دانشوری کا سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ سننے والوں میں سے نہ جانے کون ایسا ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے کشادہ دل، وسیع ذہن اور عمل کی ایسی قوتیں عطا کر رکھی ہوں جو بتانے والے کے پاس موجود نہ ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے اور ہمیں انہیں اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے ہر چیز انہی سے حاصل کرنی چاہیے اور انہی سے سیکھنی چاہیے۔ اور جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور پیغام ہمیں رب ذوالجلال کی طرف سے ملتا ہے جو بہت ہی اہم اور ہر زمانے میں بہت ہی بنیادی قسم کی تعلیم کا حامل ہے۔ وہ بات سورۃ المائدہ میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک نہ پہنچائی، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ نے اللہ کی بات بالکل صحیح اور نکھرے ہوئے انداز میں لوگوں تک پہنچا دی، تو پھر لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اللہ تمہیں یعنی اے رسول آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ناشکری اور انکار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ یہ آیت بظاہر راست تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتی ہے، لیکن در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے تو اس بات کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو رہنمائی دینا شروع کر دیں جو اللہ کی بات نہ ہو۔ در حقیقت یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس بات کو اپنے رسول کے لیے پسند نہیں کرتا تو ہمیں یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی دانشوری اور اپنی دانائیاں اور اپنی حکمتیں لوگوں کو بیان کر کے کہیں کہ ملک اس طرح بچ سکتا ہے، تم اس طرح محفوظ ہو سکتے ہو، ترقی اس طرح مل سکتی ہے۔ میری دانشوری کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میرے علم و فضل کی کوئی حیثیت نہیں ہے رب ذوالجلال کے کلام کے مقابلے میں۔ اس لیے جب اللہ یہ فرماتے ہیں اپنے رسول سے کہ رسول آپ لوگوں تک وہی بات پہنچائیں جو ہم نے یعنی اللہ نے ان تک پہنچائی ہے، آپ تک پہنچائی ہے، تو گویا ہمیں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو مشکلات سے، اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اپنے ملک اور قوم کو ترقی دینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی بات کو سیکھو، اللہ کی بات کو سکھاؤ، اور اللہ کی بات ہی پر عمل کرو گے تو تمہیں یہ سب کچھ میسر آ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی بھی دی کہ اگر تم نے اللہ کی بات کو اپنی زندگی کا، اپنے قانون کا، اپنے نظام کا اور اپنے دفاع کا اور اپنے معاملات کا حصہ بنا دیا، بلکہ اس کو اپنی اساس بنا دیا، تو پھر دنیا والوں سے پریشان مت ہو جاؤ، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ پھر دنیا والوں کے شر سے تمہیں بچا کے رکھے گا۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا اور دنیا والوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے، منت ترلے کرتے ہوئے، ان سے سماجتیں کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی مدد سے تو ہم محروم ہی ہو جائیں گے، لیکن دنیا والے بھی ہمیں عزت نہیں عطا کر سکتے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ہی کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے، اور ہمیں اللہ کی بات ہی کے ذریعے سے ترقی مل سکتی ہے اور مشکلات سے نجات کا راستہ مل سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں جاننے کے بعد آئیے میں آپ کو اور اپنے آپ کو آپ میں شامل کرتے ہوئے غور و فکر کا ایک لمحہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور رسول فرماتے ہیں کہ میری بات کو سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہی دوسرے افراد تک پہنچاؤ، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک بات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور اس بات کا ذکر کوئی مسجد، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو اور یہ بات نہ بیان کی جاتی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ جس سے محبت رکھتا ہے، سب سے زیادہ جس کا خیال رکھتا ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچتے ہیں کہ جن سے محبت کی جاتی ہے، جن سے تعلق رکھا جاتا ہے، جن کو پسند کیا جاتا ہے، کیا انہیں مشکل میں ڈالا جاتا ہے؟
کیا ان کے لیے مصیبتیں بنائی جاتی ہیں؟ کیا ان کے لیے زندگی کو عذاب بنا دیا جاتا ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق دنیا کی ہر آسائش ان کے لیے جمع کرنے کے حوالے سے سارا دن، ساری راتیں، ساری زندگی لگا دیتے ہیں. اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب، اچھے سے اچھا لباس، اچھی سے اچھی رہائش، اچھے سے اچھی خوراک، اچھے سے اچھا ایٹماسفیئر، ماحول، اچھے سے اچھے جو بھی پسند کی چیز ہے ہمارے بس میں ہو، ہماری بساط میں ہو، تو ہم اپنے بچوں کے لیے حاضر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. اللہ کا معاملہ کیسا ہے؟ بڑا عجیب و غریب قسم کا اور پریشان کر دینے والا. ایک طرف اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد کو اٹھا لیا گیا. والد جو دنیا میں کسی بھی بندے کا معاشی سہارا بھی ہوتا ہے، معاشرتی سہارا بھی ہوتا ہے، آدمی اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ میرا والد ہے. اور بچوں کے لیے تو والد دنیا کی سب سے طاقتور ترین ہستی ہوا کرتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب ترین رسول کو دنیا میں اتارا اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی والد کا جو سہارا تھا وہ اٹھا لیا گیا. دنیا میں تشریف لائے، ابھی چلنا پھرنا ہی بمشکل، بھاگنا دوڑنا سیکھا ہی تھا، بچپن کا عالم تھا کہ ماں کا سایہ اٹھا لیا گیا. اور ماں کی محبت اور ماں کا سایہ اور ماں کی جو شفقت اور عنایت ہے، دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بچوں کے لیے ماں کی حیثیت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ اپنے محبوب ترین رسول کو اس شفقت سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اس رحمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں. گویا کہ کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا اپنے محبوب رسول کو لوگوں کے سامنے. دادا نے پرورش کرنا شروع کی تو دادا بھی کوئی امیر آدمی نہیں تھے، ایک متوسط قسم کے آدمی، اور ان کی زیر قیادت اور ان کی شفقت کے نیچے بچے نے کچھ مزید سال بسر کیے ہی تھے کہ وہ سہارا بھی چھین لیا گیا. 8 سال کی مدت کیا مدت ہوتی ہے؟ بچے کی کیا عمر ہو سکتی ہے؟ 8 سال کی عمر، وہ بھی اٹھا لیا گیا. کچھ عرصے کے بعد چچا نے کفالت شروع کی تو چچا بھی ایسے جو انتہائی غریب تھے اور کثیر العیال، زیادہ بچوں کی تعداد گھر میں، یعنی کنبہ بڑا اور غربت اور مفلسی گھر میں رقص کرتی تھی. اس حالت میں ایک یتیم بھتیجا آ جائے تو کون اس کا خیال رکھ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مشکل پہ مشکل آ رہی ہے اور مصیبت پہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے. سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے اسے اتنی بڑی آزمائش میں، اتنے بڑے امتحان میں ڈالتا ہے. اور بڑے امتحان میں ڈالنا، بڑی آزمائش میں ڈالنا بعض اوقات یہ محبت کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. اسے عذاب نہیں، مصیبت نہیں، مشکل نہیں، بلکہ اسے اس محبت کرنے والے کی طرف سے ایک نیا انداز سمجھا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس دنیا میں ایک انداز ہے کہ دنیا میں ترقی، دنیا میں عروج، دنیا میں کمال اس نے محنت کے اندر چھپا رکھا ہے. سستی کے اندر، بے کسی اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے اندر اور غفلت کے اندر اللہ رب العزت نے محنت کو نہیں اس میں ترقی کو نہیں رکھا ہوا. کمال کو اور عزت کو اور ترقی کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی میں سنت یہ بنا رکھی ہے کہ اس میں جو محنت کرے گا، جو آزمائش میں ڈالا جائے گا، وہی در حقیقت بلندیوں پر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے. اور یہ تو حقیقت کی بات ہے، کسی بھی لمحے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بلندی پر چڑھنے والا ہی تھکا کرتا ہے. پستیوں میں گرنے والا کب تھکتا ہے؟ اسے تو نہیں تھکنا پڑتا، اس کے لیے تو بس ہلاکت ہے بعد میں. کچھ وقت کے لیے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی آرام سے اور سموتھلی نیچے جا رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہی اس کے
زوال، اس کی موت، اس کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ بلندی پہ جانے والا بظاہر تھک رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، اعصاب جواب دے رہے ہیں، لیکن اسے یقیناً ترقی مل رہی ہے، کمال مل رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف بچوں کے لیے آسائشیں جمع کرتے ہیں، وہاں ان بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو، ان کی عزت کو انہیں عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے انہیں مشقت میں بھی ڈالتے ہیں۔ راتوں کو ان کو جگانا، پڑھنے پر مجبور کرنا، بہترین تعلیمی اداروں میں ڈال کر جتنے اچھے بچے ہیں، جتنے ترقی کرنے والے لوگ ہیں، جو صحیح طور پر ترقی کرنے والے، ان جھوٹے دعوے داروں کی اور اس غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس اچانک پیسے آ گئے اور ان کے بچے بڑی گاڑیوں میں ادھر ادھر شور شرابہ کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ وہ ترقی نہیں کر رہے، وہ تو پستی میں جاتے ہوئے، ذلت میں گرتے ہوئے اس غفلت میں مبتلا ہے کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کس پستی میں گر رہے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیا میں کوئی کمال کیا ہے۔ دنیا میں کمال کرنے والے لوگ، ترقی پر پہنچنے والے لوگ، وہ ہمیشہ محنت، جد و جہد اور مشقت کو انہوں نے اپنی زندگی کا زیور بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے انہیں ترقی دی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ مشقت میں ڈالا گیا، سب سے زیادہ، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ 40 سال کی عمر میں 25 سال کے بعد جب شادی ہو گئی تھی تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو خوشحال زندگی ہو گئی، لیکن خوشحال زندگی کیا ہوئی کہ آپ نے ادھر نبوت کا اعلان کیا اور ادھر مصیبتوں پر مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں، اور حال یوں ہو گیا کہ شیب ابی طالب میں آپ پہنچتے ہیں اور آپ کی اہلیہ کا سارا مال اور آپ کی تجارت کے عوض میں بھی جو مال آپ نے کمایا تھا وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ طائف کی وادی میں جاتے ہیں تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ کرائے پر ایک گدھا خرید سکتے، یا کرائے پر ایک گدھا لے کر یا کوئی سواری لے کر طائف کی وادی میں وہاں دعوت اور تبلیغ کے لیے جا سکتے۔ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں۔ تو یہ ہمیں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا امت محمد کو نہیں ڈالا جائے گا؟ امت محمد کے لیے بھی مشقتیں رکھی گئی ہیں، آزمائشیں رکھی گئی ہیں، مشکلات رکھی گئی ہیں، اور یہ مشکلات اور آزمائشیں عذاب نہیں ہیں۔ عذاب ناراضگی کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، مشقت محبت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، اور جو ایمان والے ہیں اگر وہ کسی مشقت میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، اور جب اس نے اس بات کو دہرایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ سے محبت کرنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے کہ میں اس دعوے کرنے سے اور نعتیں پڑھنے سے اور چند محفلیں سجانے سے ہم محبت کا دعویٰ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے امت محمد سے تعلق رکھنے والے دوستو، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مشقت میں ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اگر آپ نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ عذاب ہے اللہ کا۔ ہر بندے نے اپنے اندر یہ سوچنا ہے، مشقت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ملکوں کی حالت، جماعتوں کی حالت، افراد کی حالت، امت کی حالت بہت بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر وہ بندہ جس کا ایمان محفوظ ہے، جس کا کردار درست ہے، جو صحیح اور غلط میں تمیز رکھتا ہے، اس کی آزمائش اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو رشوت کے راستے پر، جھوٹ کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کی آسائشیں بھی اس کے لیے عذاب ہیں، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور وہ اس عذاب کو پہچان نہیں پا رہا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو بیشتر لیڈرز ہیں، حکمرانوں سمیت پورے کے پورے، وہ اس عذاب کو سمجھ نہیں رہے جس میں وہ مبتلا ہیں، اور اس غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
دوسری بات، اور اس دوسری بات کو سمیٹتا ہوں مختصر الفاظ کی صورت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ مکہ میں گزرا، اور جو مکہ میں گزرا آپ جانتے ہیں کہ مکی دور کون سا دور ہے؟ مکی دور بالکل ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور میں ہمیں یہی بات بتاتے ہیں لوگ کہ جناب ابتدائی باتیں بتائی جا رہی تھیں، آخرت کی بات، توحید کی بات، پھر اس کے بعد ہلکا پھلکا نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، طہارت، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی چیزیں سکھائی جا رہی تھیں۔ اس لیے مکی دور میں تو یہی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں حضرات گرامی، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ایک بہت بڑی غفلت میں ڈالا گیا، اور ہم ایک بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مکہ کے بھی بالکل ابتدائی دور میں بھی، مکہ کے بعد کے دور نہیں، مکہ کے بھی بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کے ساتھ دعوت و تعلیم کا کام کیا کرتے تھے؟ ابھی اعلان بلندی میں اور باواز بلند اللہ کی بات کو پھیلانے کا عمل شروع نہیں کیا گیا تھا، زیادہ اس میں زور نہیں آیا تھا۔ ابتدائی مخالفت کے بعد ہی ایک گھر تھا، ارقم ایک نوجوان تھا مکہ کے رہنے والا، 16-17 سال اس کی عمر تھی۔ اس ارقم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا گھر نسبتاً کشادہ ہے، آپ میرے گھر آ جایا کریں، اور یہ مکہ کی وادی سے ذرا تھوڑا سا فاصلے پر بھی ہے، اور آپ کے دشمن آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، یہاں بیٹھ کے اللہ کی بات اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو سیکھنے کا عمل ہم جاری رکھتے ہیں۔ ارقم کا گھر مکہ کے دور کا بالکل ابتدائی زمانہ، وہاں تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہاں صرف لا الہ الا اللہ کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں صرف وضو کی تعلیم نہیں ہوتی، طہارت کا سلسلہ نہیں سکھایا جاتا، ابتدائی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پہنچائی جاتی۔ یہ وہی دار ارقم ہے، دار ارقم یعنی ارقم کا گھر، یہ وہی ارقم کا گھر ہے جہاں سورہ روم نازل ہوئی تھی، سورۃ الروم۔ اور سورۃ الروم پتہ کیا ہے؟ سورۃ الروم ہے الف لام میم، غلبت الروم، الف لام میم، اور روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنے اس زمین میں مغلوب ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ یعنی دنیا میں اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، روم اور ایران، اور دار ارقم میں جہاں لا الہ الا اللہ اور وضو اور طہارت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، وہاں دنیا کی 2 سپر پاورز کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ 2 سپر پاورز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رومی مغلوب ہو رہے ہیں، اور تم دیکھنا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ غالب ہو جائیں گے۔ موجودہ زمانے میں اگر اس کا ترجمہ یوں کر دیا جائے کہ روسی جو ہے وہ مغلوب ہو رہے ہیں، امریکی مغلوب ہو رہے ہیں، روس اور امریکہ کی طاقتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک گئی اور دوسری جانے والی ہے۔ تو جب بھی ہم روس اور امریکہ کی اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ اللہ والے، یہ دنیا میں ہم جو اسلام کا معمولی سا علم رکھنے والے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ان بڑی طاقتوں کے بارے میں کیا سوچنا، ہم تو ابھی مکی دور میں ہیں، ابھی تو کلمہ طہارت وغیرہ سیکھنا چاہیے۔ جناب علی، مکی دور میں ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے صحابہ کو دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی، لیکن معلومات نہیں فراہم کی تھی، تعلیم دی تھی، اور وہ تعلیم بنیاد ہے، اور وہ سبق میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ سورہ روم میں نے بھی کئی بار پڑھی، لیکن سمجھ میں کبھی کبھار آتی ہے، کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، یا کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب کوئی آیت خود ہی اٹھ کے کہنا شروع کر دے جناب میرا معنی یہ ہے، اس سے پہلے تم نہیں سمجھے، اب سمجھو اس کو۔ وہ میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رومیوں اور ایرانیوں کی 2 سپر پاورز کی بات کرنے کے بعد فرمایا کہ للہ الامر من قبل و من بعد، اے لوگوں، نہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دینی ہے، نہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دینی ہے، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے، پہلے بھی اس کی طرف سے ہوتا تھا اور بعد میں بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ہے پیغام دار ارقم کا،
موجودہ زمانے کا، اور ہمیں بیدار ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ روسیوں کو نہ امریکیوں نے شکست دی اور نہ امریکیوں کو چین والے یا پاکستان والے یا روس والے دوبارہ اکٹھے ہو کر شکست دیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، پہلے بھی اسی کی مرضی سے فیصلے ہوتے رہے اور بعد میں بھی اسی کی مرضی سے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ہمیں کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، میرا اس میں کردار کیا ہے۔ جب اس کے فیصلے آ رہے ہوں تو میرا پلڑا کس کے اندر تھا، میں کس کا سہارا بن رہا تھا، ظالموں کا یا مظلوموں کا، کافروں کا یا مسلمانوں کا، حق پرستوں کا یا باطل پرستوں کا۔ فیصلہ تو یہ کرنا ہے۔ روسی چلے گئے وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، امریکی جائیں گے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی فیصلے اللہ کے چلتے تھے، بعد میں بھی اسی کے چلیں گے، لیکن کردار میرا اور آپ کا جانچا جائے گا، اور امتحان اور آزمائش تو میری اور آپ کی ہے، نہ اللہ کی آزمائش ہے نہ اللہ کی کائنات میں سے کسی اور مخلوق کی آزمائش ہے۔ اللہ تو آزمائش لینے والا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں انسان ہم سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس ملاقات کا یہی ایک نقطہ ہے جس پر غور کرنا ہے، غور کیجئے۔ اگلے جمعے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیغامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔